ہسٹری میڈیا ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اورحان خان کون تھا۔ تو ناظرین اکرام، اورحان خان، جس کو اورحان اول بھی کہا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان تھے۔ عثمان نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے اورحان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اورحان کی عمر اس وقت 42 سال تھی۔ عثمان کے بڑے بیٹے علاء الدین نے اپنا وقت علوم دینیہ کے حصول میں صرف کیا تھا اور اسے حکومت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تاہم عثمان کی وفات کے بعد اورحان نے سلطنت کو باہم تقسیم کر لینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاء الدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کے پیش نظر اس کو نامنظور کیا اور اورحان کے اصرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی، اور یوں وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے باضابطہ وزیر اعظم کی حیثیت سے سامنے آئے۔ علاء الدین نے وزیر اعظم بننے کے بعد 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ مرکوز کی، جن میں کرنسی، لباس اور فوج شامل تھی۔ اگرچہ سلطان علاء الدین سلجوقی نے عثمان کو خطبہ کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی اجازت بھی دے دی ہوئی تھی، اورحان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائی کوچک میں صرف اور صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاء الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو اختیار کرتے ہوئے سلطنت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کیے، لیکن علاء الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جو سلطنت عثمانیہ کی فوجی طاقت بڑھانے کا باعث بنی۔ ناظرین اکرام، ارطغرل اور عثمان کے زمانے میں عثمانیوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار سوار مقررہ مقام اور مقررہ وقت پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ انہیں کوئی باقاعدہ تنخواہ وغیرہ نہ ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا وہی ان کا معاوضہ ہوتا تھا، اور ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی۔ عثمان کے زمانے تک تو یہ کام چلتا رہا، مگر اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ طریقہ ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاء الدین نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج بنائی جن کا نام پیادے رکھا گیا۔ یہ 10 100 اور ہزار کے دستوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ علاء الدین نے اورحان کو تجویز دی کہ عیسائی اسیران یعنی عیسائی قیدیوں میں سے 10-12 سال کے قوی اور ہونہار لڑکوں کو اسلام میں داخل کیا جائے اور پھر باقاعدہ فوجی تعلیم و تربیت دی جائے۔ اس طرح ان کی ایک مستقل فوج بھی تیار ہو جائے گی۔ اورحان کو یہ تجویز پسند آئی اور اس طرح 1000 لڑکوں کو منتخب کر کے فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کر دی۔ دوسرے سال 1000 لڑکے اور منتخب کیے گئے اور یہ سلسلہ تقریباً 300 سال تک برابر چلتا رہا۔ اس فوج کا ترکی میں نام ینیچری یعنی نئی فوج رکھا گیا۔ اس کے علاوہ علاء الدین نے دوسری فوجوں کی تنظیم سازی بھی شروع کی۔ اب تک پیادوں کی مستقل فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھی۔ پیدل سپاہیوں کی ایک بے ضابطہ فوج بھی مرتب کی گئی۔ اس کو نہ تو ینیچری کی طرح تنخواہیں ملتی اور نہ ہی پیادوں کی طرح جاگیریں۔ جنگ میں سب سے پہلے انہی کا دستہ ہوتا تھا اور دشمن کے پہلے حملے کی باڑ آگے بڑھ کر یہی روکتے تھے۔ جب ان سے مقابلہ کرنے میں غنیم کی قوت کمزور ہو جاتی
یا ان کے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے پر اپنی فتح کا یقین ہونے لگتا، اس وقت ینیچری کی تربیت یافتہ فوج ان کے سامنے نمودار ہوتی اور جنگ کا سارا نقشہ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتا۔ ناظرین کرام، نائکومیڈیا اور نائسیا کی فتح۔ اورہان نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال یعنی 1326 عیسوی میں نائکومیڈیا پر قبضہ کر لیا۔ برسا چند مہینے قبل فتح ہو چکا تھا۔ بازنطینی سلطنت کے اہم شہری مقبوضات میں سے ایک ہی بڑا شہر نائسیا موجود تھا، جو اپنی سلطنت، عظمت اور اہمیت کے پیش نظر قسطنطنیہ سے دوسرے نمبر پر تھا۔ اورہان نے اس کا بھی محاصرہ کیا۔ 1330 عیسوی میں اسے فتح کر لیا اور سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ اورہان نے یہاں کے باشندوں کو اجازت دی کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے تمام مال و اسباب کو لے کر دوسرے شہروں میں جا سکتے ہیں، مگر بروسا کے شہریوں کی طرح یہاں کے باشندوں نے بھی کثرت سے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد عثمانیوں نے کراچی پر قبضہ کیا۔ 1333 عیسوی میں ترکی ریاست کراچی کے امیر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بڑے بیٹے نے تخت پر قبضہ کر کے چھوٹے بھائی کو قتل کروا دیا۔ اورہان چھوٹے لڑکے کے حق میں تھا، چنانچہ اس نے اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کراچی پر حملہ کر دیا۔ بڑا بیٹا شکست کھا کر بھاگا۔ یوں 1336 میں پوری ریاست پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک کسی جنگ کی نوبت نہ آئی۔ بازنطینی سلطنت کا زوال کیسے ہوا؟ ناظرین کرام، سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اورہان یورپ کی جانب بڑھا۔ اس کی زندگی کے آخری چند سال بازنطینی سلطنت کے یورپی حصہ پر قدم جمانے میں صرف ہوئے۔ یہ سلطنت 8ویں صدی ہجری بمطابق 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں نہایت کمزور ہو چکی ہوئی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینیوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریس، مقدونیہ جس میں سالونیکا شامل تھا اور یونان میں سوریا کے ایک حصہ تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایشیا کوچک کی مقبوضات سے تقریباً کل کے کل عثمانیوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ یورپ میں بھی سربیا کا بااقتدار فرمانروا اسٹیفن ڈوشن جزیرہ نما بلقان کے نصف سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا، اور اس کے بعد وہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ خانہ جنگیوں نے سلطنت کو اور بھی کمزور کر دیا تھا، اور یوں 1338 میں شہنشاہ اینڈونیکسن کے انتقال پر اس کا گرینڈ چانسلر کنیڈا کوزین، اس کے نابالغ لڑکے جان پیرلوگس، ملکہ اینا کے ساتھ اس کا ولی مقرر ہوا۔ کنیڈا کوزین نے 744 ہجری بمطابق 1343 میں نیکوٹیکیا میں اپنی شہنشاہت کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے اس کی سخت مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی اور دونوں نے اورہان سے مدد کی درخواست کی۔ کنیڈا کوزین نے اورہان سے 6000 عثمانی سپاہی مانگے۔ اورہان نے یہ شرط منظور کر لی۔ یوں 1343 عیسوی میں یہ 6000 عثمانی سپاہی کنیڈا کوزین کی مدد کو پہنچے۔ کنیڈا کوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا، جو کہ ملکہ کے قبضہ میں تھا۔ 1 سال کے محاصرہ کے بعد خود شہر کے بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے کنیڈا کوزین فوج کو ساتھ شہر قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ صلح اس شرط پر ہوئی کہ کنیڈا کوزین اور اس کی بیوی اور نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان تخت نشین ہوں گے۔ چنانچہ چاروں کی رسم پوشی تخت نشینی کی گئی۔ اس اتحاد کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے
कनाडा कोजीन ने अपनी छोटी बेटी की शादी नौजवान शहनशाह जॉन से कर दी। सुलह के बाद ओरहान के 6000 सिपाही जो कि उसने कनाडा कोजीन की मदद के लिए भेजे थे वापस आ गए। हुआ दरअसल यूं कि 1349 में स्टीफन ने सालोनिका पर हमला कर दिया और उसे यकीन था कि वो इसे फतह करने के बाद कुस्तुनतुनिया की तरफ बढ़ेगा। इस नाजुक मौका पर कनाडा कोजीन और जॉन ने ओरहान से मदद की दरख्वास्त की। इस दफ़ा ओरहान ने 20,000 सिपाही रवाना किए। उस्मानियों की मदद से सालोनिका में स्टीफन को शिकस्त हुई और कुस्तुनतुनिया की फतह का ख्याल जो इसके दिल में बार बार पैदा होता था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उस्मानी सिपाही फिर वापस बुला लिए गए, मगर 4 साल के बाद ओरहान खान को अपनी फ़ौजें आबनाए फाज के मगरबी साहिल पर भेजने का एक मौका हाथ आया जो यूरोप में उस्मानियों के कदम जमने का सबब साबित हुआ। कनाडा कोजीन तख्त व ताज में जान और मलका इन्ना की शिरकत को ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त ना कर सका। 1353 ईस्वी में इसने हुकूमत के तमाम अख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहे तो जान ने इसकी शदीद मुखालफत की। कनाडा कोजीन ने फिर हस्ब रवायत ओरहान खान से मदद की दरख्वास्त की और इसके मुआवजे में यूरोपियन साहिल पर मौजूद किला देना मंजूर किया। ओरहान ने अपने बड़े बेटे सुलेमान पाशा की सरकर्दगी में 20,000 तुर्क फौजी रवाना किए। इनकी मदद से कनाडा कोजीन ने कुस्तुनतुनिया के तख्त पर कब्जा कर लिया। सुलेमान पाशा ने हस्बे वादा किला पर कब्जा करके इस पर तुर्क दस्ते तैनात कर दिए। इसके चंद दिनों के बाद थ्रेस में एक जल्जला आया। इन शहरों में एक गैलीपोल भी था। सुलेमान पाशा ने ताइदे गैबी ख्याल किया और गैलीपोल पर अपनी फौजें उतारी। इस दरमियान में कनाडा कोजीन ने सुलेमान पाशा से 10,000 दुकात सिक्के के एवज जनेर से कब्जा उठाने की दरख्वास्त की। सुलेमान पाशा ने इसे मंजूर भी कर लिया, मगर इस मामला की तकमील से पहले ही गैलीपोल का एक वाक़या पेश आया जिसके बाद सुलेमान पाशा ने जनेर की वापसी से भी इनकार कर दिया। इसके बाद इसने थ्रेस के चंद और मकामात भी फतह कर लिए और बहुत से तुर्कों और अरबों को लाकर इन मकबूजात में आबाद कर दिया। गैलीपोली की फतह के बाद तुर्कों के नए दौर का आगाज़ हुआ और 1354 में उन्होंने पहली बार यूरोप में एक फातह की हैसियत से कदम रखा और यूरोप में एक अजीम शान इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी जो 2 सदियों के अंदर अंदर गैलीपोल से वियना की दीवारों तक पहुंच गई। उस्मानियों के यूरोप में दाखिल होने के बाद कनाडा कोजीन के खिलाफ कुस्तुनतुनिया में सख्त नफरत फैल गई जिसने बगावत और इनकलाब की शक्ल अख्तियार कर ली और हर शख्स इसको वतन से गद्दारी का इल्ज़ाम आयद करता था और इसको तुर्कों को यूरोप में लाने का ज़िम्मेदार ठहराता था। आखिर राय अम्मा से मजबूर होकर इसे तख्त व ताज से महरूम होना पड़ा। नाज़रीन इकराम, कुस्तुनतुनिया के लोगों ने जान को बुलाकर तख्त पर बैठाया जिसने 50 साल तक हुकूमत की, लेकिन इस तवील मुद्दत में बाज़ंतीनी सल्तनत की हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होती गई और 1358 ईस्वी में सुलेमान पाशा शिकार खेलते हुए घोड़े से गिरे और जानबर ना हो सके। ये शहज़ादा फ़न सिपाहगरी और सिपाहसलारी में ताक था और उस्मानियों के सारे औसाफ का मालिक था। इसकी वफ़ात का ओरहान को सख्त सदमा हुआ और दूसरे ही साल इसका भी इंतकाल हो गया। ओरहान ने अपने 33 साल दौरे हुकूमत में उस्मानी सल्तनत को बहुत ज़्यादा वसअत दी। इसने न सिर्फ एशियाई कोचक के इलाकों को सल्तनत में शामिल किया बल्कि इसने थ्रेस में दाखिल होकर यूरोप का एक हिस्सा भी फतह कर लिया।
اس طرح سلطنت عثمانیہ جو کہ ترکی کے ایک چھوٹے سے شہر سے شروع ہوئی تھی وہ یورپ کے کلب تک پہنچ گئی، اور یہ کارنامہ صرف اور صرف اورحان خان کی برہنِ منت ہے۔